الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل سے متعلق کچھ اہم اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں کل 111 آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم، یہ سب صورتیں مکی دور کے بالکل ابتدائی مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کر سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ کر سوتے تھے، اسی طرح سے سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی بھی سونے سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے۔ میں نے اس سورہ کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات سبحان الذی سے کیا ہے، اور لفظ سبحان یہ تعجب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور مفسرین نے یہاں ذکر کیا ہے کہ عام طور پر اس کا استعمال، سبحان الذی کا استعمال ایسے موقع پر ہوتا ہے جب کسی عظیم الشان واقعے کو ذکر کرنا مقصود ہو۔ اللہ نے سبحان الذی ذکر کیا، اور اس کے بعد اسراء اور معراج کا بڑا ہی عبرت آموز اور بڑا ہی اہم واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ دیکھیے، ہم اور آپ کے لیے یہ واقعہ راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، ہمارے اور آپ کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہے، اور یہ ہماری سوچوں سے بھی بہت دور ہے
مگر اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کن فیکون، اے کام تو ہو جا، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے مکی دور میں آپ نے معراج کا سفر کیا۔ اس واقعے کو مورخین نے، سیرت نگاروں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات میں چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچیری بہن ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں عشاء کے بعد آرام کر رہے تھے مکہ میں، تو اسی وقت آپ کے پاس جبریل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہاں سے خانہ کعبہ لے گئے، مسجد حرام لے گئے۔ مسجد حرام کے باہر براق سواری کھڑی ہوئی تھی، براق جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گدھے سے چھوٹا اور خچر سے کچھ بڑا جانور، وہ ایک قدم یہاں رکھتا ہے تو دوسرا قدم اتنی دور رکھتا جتنی دور ہماری نگاہ جاتی ہے۔ تو براق سواری مسجد حرام خانہ کعبہ کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل دونوں براق پر سوار ہوئے تو براق تھوڑا سا شوخی دکھایا، تو جبریل امین نے کہا تجھے معلوم ہے تجھ پر کون سوار ہیں؟ ایک نبی ہیں اور روح الامین ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ براق جانور کے پسینے چھوٹ گئے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، بیت المقدس گئے، اور مکہ سے مسجد اقصیٰ کی مسافت تقریباً 1000 میل ہے۔ اس کا کلومیٹر کے ذریعے اندازہ کیا گیا تو تقریباً 1612 کلومیٹر، 1612 کلومیٹر کہاں سے؟ مکہ سے مسجد اقصیٰ کی دوری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہو کر مکہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس گئے۔ تو اس سفر کو جو ہے اسراء کہا جاتا ہے۔ اتنے سفر کو مکہ سے مسجد اقصیٰ تک آپ جو سفر کر کے گئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء کہتے ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں عرب کے لوگ جب مکہ سے شام کا مسجد اقصیٰ کا سفر کرتے تھے تو ایک طرف صرف جانے میں تقریباً 40 دن لگ جاتے تھے۔ کتنے دن لگتے تھے؟ 40 دن لگ جاتے تھے۔ اتنا لمبا سفر، 1612 کلومیٹر کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ براق پر سوار ہو کر چند منٹوں میں طے کر لیا۔ یہ سب قدرت کی کرشمہ سازی۔ میں نے شروع میں کہا نا کن فیکون، اللہ کہتا ہے کام تو ہو جا تو کام ہو جاتا ہے۔ یہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، کسی ماہر سے ماہر انسان کے بس میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ اچھا، تو اس سفر کو یہاں تک کو اسراء کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں جہاں تمام انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے وہاں پر آپ کی سواری بھی باندھی گئی۔ آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو حاضر کیا
اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو امامت کرائی، تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ امام الانبیاء کا مطلب تمام نبیوں کے امام۔ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں، ایک اور نبی ہیں ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام نبیوں کے باپ۔ کون ہے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام، تمام نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام۔ ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام، اور ابو الانبیاء، تمام نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے باپ امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اب نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر آئے تو جبریل امین ایک تشتری میں 2 پیالی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے، ایک میں جو ہے دودھ اور دوسرے میں شراب۔ جبریل نے آپ کو پیش کیا، کہا ان دونوں میں سے آپ جو چاہیں اٹھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اٹھایا، آپ کو اختیار دیا گیا، آپشن دیا گیا، دونوں میں سے جو چاہیں اٹھا لیں، تو آپ نے دودھ اٹھایا۔ تو اس موقع پر جبریل نے اللہ کی تعریف کی، کہا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت کی توفیق دی۔ اور دودھ کیا ہے؟ یہ فطری چیز ہے، ہر بچہ پیدا ہوتے ہی کیا پیتا ہے؟ دودھ پیتا ہے۔ ظالم سے ظالم ماں باپ کیوں نہ ہو، کوئی اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد شراب نہیں پلاتے۔ دودھ کیا ہے؟ یہ فطری چیز ہے، اس سے بھوک بھی مٹتی ہے اور پیاس بھی مٹتی ہے، یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ کو اختیار کیا تو جبریل نے اس موقع پر اللہ کی تعریف کیا، کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو فطری چیز کو اپنانے کی توفیق دیا۔ لو اخذت الخمر غوت امتک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے یہ بھی کہا اگر آپ نے شراب کو اٹھا لیا ہوتا تو آپ کی امت شراب کے چکر میں برباد ہو جاتی۔ آج دیکھیے جو لوگ شراب کے عادی ہیں، گھر کا گھر بک جاتا ہے، آستی کی آستی بک جاتی ہے، اپنے پرائے بن جاتے ہیں۔ یہ ایسی بری لت ہے، ایسی بری لت ہے کہ دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، اور اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت بھی برباد۔ تو جبریل امین نے کہا اگر آپ نے شراب کو اٹھا لیا ہوتا دودھ کے بجائے تو آپ کی پوری امت تباہ و برباد ہو جاتی۔ بہرحال اب یہاں تک کا جو سفر ہے یہ کیا ہوا؟ اسراء۔ اس کے بعد معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ معراج کے معنی اوپر چڑھنا، اوپر چڑھنا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیڑھی کا انتظام فرمایا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جبریل نے براق کو ایڑ لگایا، جیسے ہم گاڑی کو کک مارتے ہیں یا گھوڑے وغیرہ کو ایڑ لگاتے ہیں، دباتے ہیں تاکہ گھوڑا اچھل کر بھاگے، اسی طرح سے جبریل نے اس جانور کو براق کو ایڑ لگایا تو براق اوپر کو اچھلا، اور اس طرح سے جو ہے دونوں کو لے کر براق جو ہے زمین سے پہلے آسمان پر گیا۔ زمین سے پہلے آسمان کی دوری کتنی ہے؟ 500 سال۔ زمین سے پہلے آسمان کی دوری 500 سال، یعنی 500 سال میں چل کر ہم کتنی دور جائیں گے اتنی دوری زمین سے پہلے آسمان کی۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری بھی ویسی ہے، اسی طرح سے 7 آسمانوں تک ہے۔ آپ جوڑ لیں تقریباً 3500 سال کی مسافت کے برابر 7 آسمانوں کی دوری، زمین سے لے کر 7 آسمانوں کی دوری۔ اتنی لمبی دوری، اتنا لمبا ڈسٹینس چند لمحوں میں
جو ہے براق پر سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ طے کر لیا۔ لمبا تفصیلی واقعہ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ اللہ نے آپ کو جنت دکھایا، جہنم دکھایا، اور مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار بہت سے گنہگار لوگوں کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے دکھائیں تاکہ آپ کو یقینی علم ہو جائے، جنت کے بارے میں آپ کو مکمل یقین ہو جائے، جہنم کے بارے میں آپ کو مکمل یقین ہو جائے، اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں اور عذابوں کے بارے میں آپ کو مکمل یقین ہو جائے۔ تو معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں دکھائیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، حدیث میں ہے کہ باقاعدہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ کر اللہ کے فرامین لکھ رہے تھے۔ آپ اتنا قریب پہنچے، آپ کے کانوں میں باقاعدہ قلم چلنے کی آواز بھی پہنچی، اتنا قریب پہنچے، مگر اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قریب تو ہوئے مگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، رؤیت الہی، دیدار الہی، اور یہ دیدار جنت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار کرنا جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی۔ لہذا لوگ کسی بھی طریقے سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کو دیکھا، یہ بات بالکل جھوٹی ہے، اور ہمیں کبھی بھی ایسی باتوں پر یقین اور ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عظیم الشان تحفے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر، آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ تو کس کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جا کے سفارش کیا؟ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 50 وقت کی نمازیں تھیں۔ اب کتنے وقت کی نمازیں رہ گئی ہیں؟ 5 وقت کی، مگر ثواب 50 وقت۔ ہم 5 پڑھ رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ 50 وقت کی نمازوں کا انشاءاللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر نماز فرض کیا۔ دوسرا تحفہ، آپ کی امت میں سے چاہے آدمی جتنا بھی گناہ کرے، اگر وہ شرک نہیں کرتا ہے، اگر وہ شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تیسرا تحفہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر بھیجا۔ یہ 3 تحفے، عظیم الشان تحفے اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، معراج یہ صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا نہیں فرمایا، کسی کو اللہ نے معراج نہیں کرایا۔ معراج، اسرا اور معراج یہ صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرایا؟ بس 1-2 باتیں دیکھیے۔ اس سے پہلے، معراج سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کٹھن حالات سے گزر رہے تھے۔ ایک ہی سال میں 1-2 مہینے کے فرق سے آپ کے مشفق چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی وفادار اور جانثار بیوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، کیا نام؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ نبوت کے 10ویں سال یہ دونوں
جو ہے غمناک واقعے پیش آئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف والوں کو دین کی باتیں سمجھانے کے لیے۔ تو طائف میں آپ نے 10 دن تک قیام کیا اور وہاں کے سرداروں سے، بڑے بڑے لوگوں سے، سب سے جا کر ملاقات کیا، سب تک آپ نے دین پہنچایا، مگر وہاں والوں نے دین کو قبول نہیں کیا، آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا، اوباشوں بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے آپ کو بہت مارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری سختیاں جھیلنی پڑی طائف کے سفر میں۔ تو یہ سب بڑے پیچیدہ حالات چل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر بہت پریشان تھے۔ ادھر طائف سے واپس آنے کے بعد مکہ والوں کا الگ ٹارچر، ابو طالب کے انتقال کے بعد مکہ والوں کی ہمت مزید بڑھ گئی۔ اب تک جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرأت نہیں کرتے تھے، ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کی ہمت بڑھ گئی۔ اور گھر میں دیکھیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد، خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں تھیں، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے مسائل الگ تھے، تو گھر کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں مبتلا تھے، ذہنی طور پر بہت پریشان تھے، اور لوگ آپ کی تکذیب کر رہے تھے، آپ کو جھٹلا رہے تھے، آپ کو مختلف طرح کی اذیتیں دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی تفریح کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور آپ کو معراج کرایا۔ ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ تو معراج کے سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ملی، اور اس سفر سے آپ کو معلوم ہوا کہ اگر زمین والے آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو اہل آسمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سفر کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں حاصل ہوئیں، اور اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ آپ بیت المقدس مسجد اقصی تشریف لے گئے، وہاں انبیاء علیہم الصلاۃ کا مدفن، ان کا مسکن، اور اسی طرح سے قدرت کی اور عجیب و غریب نشانیاں دیکھی۔ تو بہرحال یہ پورا کا پورا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے تسلی سے بھرپور سفر تھا، اور یہ سفر آپ کے لیے ضروری تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ساری چیزیں جو آخرت میں پیش آئیں گی ان چیزوں کا اپنی آنکھوں سے دیدار کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور متواتر احادیث میں بھی باقاعدہ معراج کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لہذا ہمارا ان سب پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ واقعہ، یہ معاملہ خواب میں نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور جسم دونوں کے ساتھ معراج کیا۔ ایسا نہیں کہ آپ کی باڈی آپ کے بستر پر تھی اور آپ کی روح نے جا کر ساری چیزوں کا چکر لگایا، یہ بات غلط ہے۔ روح اور جسم دونوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر کما حقہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں اور اچھے توقعات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین دین اسلام کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں، بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے اور اس کی روشنی میں اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے یہاں آنے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ ہماری اس مجلس کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔